اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک ضرور پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی کریم رؤوف الرحیم کا صدقہ ہم سب مسلمانوں پہ رحم اور کرم کی برسات فرمائے۔ آج کی ویڈیو کے اندر سورۃ مزمل کی ایک آیت کا وظیفہ آپ کے سپرد کیا جائے گا۔ سورۃ مزمل کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ ایک دو دن قبل بھی میں نے بہت کچھ اس سورت کی فضیلت کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس صورت کے اندر عظمت و رفعت مصطفیٰ موجود ہے۔ ایک حدیث شریف میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ مزمل کو پڑھے گا تو دنیا اور آخرت کی سختیاں اس سے اٹھ جائیں گی۔ اور ایک دوسری حدیث ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علماء بیان کرتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ سورہ مزمل کی جو تلاوت ہے، یہ جو پڑھتا ہے قیامت کے دن یہ سورت اس کی گواہی دے گی، خدا اسے پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ موت جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ سورہ مزمل قرآن کریم فرقان حمید کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت سے غمگین دلوں کو اللہ راحت نصیب فرماتے ہیں۔ اس کی تلاوت سے اجڑے گھر الحمدللہ آباد ہوتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت سے اللہ کریم رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ سورہ مزمل کی جو تلاوت ہے، اس کی تلاوت کا صدقہ اللہ کریم اس انسان پر صرف نہیں بلکہ اس کے گھر، رزق، مال، جان، اولاد پر بہت زیادہ کرم نوازی فرماتے ہیں۔ جنات سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، گھریلو بندشوں سے بچنے کے لیے، نکاح شادیوں میں رکاوٹ کی بندش کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے اس صورت کا پڑھنا، اس صورت کا وظیفہ کرنا بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ سورۃ المزمل کی جس آیت کا آپ کو وظیفہ دیا جائے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس صورت کی اس آیت کے صدقے آپ اپنے رب کریم سے، رب ذوالجلال سے جو بھی حاجت رکھیں گے، اللہ کریم اس حاجت کو قبول فرمائیں گے۔ سورہ المزمل کے 2 رکوع ہیں، 20 آیات ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو غار حرا سے واپس آتے ہوئے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فضا میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ تو گھر پہنچتی ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، آپ نے فرمایا کہ مجھے فوراً کمبل اڑاؤ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اظہارِ لطف و محبت آپ کو المزمل اور المدثر کے خطاب سے سورۃ مزمل اور مدثر سے میں نوازا ہے۔ صاحب ضیاء الامت سیدی پیر و مرشد پیر کامل حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس صورت کے مضامین و موضوع کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب کو سحر خیزی کی تلقین فرمائی کہ آپ رات کا نصف حصہ یا اس سے کم و بیش مصروف عبادت رہا کریں، کیونکہ رات کی خاموشیوں میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے روح کی توانائیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس وقت کی عبادت سے اسرار الہیہ پر مطلع ہونے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں ان سے عمدگی کے ساتھ عہدہ برا ہونے کی قوت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرے رکوع میں نماز تہجد تخفیف فرما دی گئی کہ نصف شب جاگ کر عبادت کرنا عامل لوگوں کے لیے از بس دشوار ہے۔ ان میں کئی بیمار، کئی مسافر، کئی جہاد میں مصروف ہوتے ہیں، تو دن بھر کی تھکاوٹ ان کو چور چور کر دیتی ہے، اس لیے ان کے لیے نرمی فرما دی۔ سید قطب شہید فرماتے ہیں کہ اس صورت کا سبب نزول یہ ہوا کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیر کرنے کے لیے آپ کی لائی ہوئی دعوت کے خلاف اس سازش کرنے کی خاطر جمع ہو گئے، تو حضور کو غم ملا، تو اللہ کریم نے آپ کی قوت کو مزید بیدار کرنے کے لیے آپ پر رحم فرمایا اور آپ کی عظمت اور عزت میں یہ صورت کو نازل فرمایا۔ تو جی ہاں، اس کی یہ دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ المزمل کا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، یہ اینڈ ان اللہ غفور الرحیم تک، ان اللہ غفور الرحیم تک یہ ایک پوری آیت بنتی ہے۔ سورہ المزمل کی دوسرے رکوع بنتا ہے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھ کر اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جو دعا کی جائے تو اللہ کریم قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ سورہ المزمل کی آیت نمبر جو 2 بنتی ہے، رکوع نمبر 2 بنتا ہے، اسے آپ نے 3 مرتبہ آج 12 رمضان شریف کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ دین دنیا کی عزتوں سے آپ کو، ہم سب کو مالا مال فرمائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب پر حامی و ناصر ہو ہم سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔